پر ڈالی کہ ماں باپ اس کو سکھائیں۔ اب ماں باپ کب سکھائیں گے، کیسے سکھائیں گے، کیوں سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اللہ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو جیسے سانپ اپنے بچے کو خود نگل جاتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں کو نگل جایا کرتا ہے۔ شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے ہی بچے کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں آنے والے بچے کی محبت ڈالی، اور کتنی محبت ڈالی، اللہ اکبر، کہ ماں گیلے میں سو کر سوکھے میں بچے کو سلا دیتی، خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلا دیتی، اور بچوں کے خاطر اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی تکلیف، اپنی بیماری، اپنی پریشانی سب بھول جاتی ہے۔ کسی عورت کا کسی بہت ٹیڑھے مرد سے نکاح ہو گیا اور اس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی، لیکن اللہ نے اسے اولاد دے دی، تو پھر وہ اس اولاد کی خاطر اپنے اس ٹیڑھے شوہر کو ساری زندگی جھیل لے جاتی ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے اپنا گھر بگاڑ لیا تو میرے بچے کا کیا بنے؟ وہ اس بچے کی خاطر ساری تکلیفیں اٹھا لیتی، اپنے جذبات مار دیتی، اپنی خواہشات کو تج دیتی، قربانیوں پر قربانیاں دیتی چلی جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی اولاد کی محبت ڈالی۔ تو اب اس اولاد کی تربیت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ سب وابستہ ہے اس کے ماں باپ سے۔ تو ماں باپ اسے سکھائیں گے۔ اب ماں باپ کیا سکھائیں؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ دنیا میں انسان کا بچہ صرف ایک چیز سیکھ کر آتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں آتی، صرف ایک چیز سیکھ کر آتا ہے، اور وہ کیا؟ یہ زبان جو ہے یہاں تالو سے لگانا سیکھ کر آتا ہے۔ اگر یہ زبان کو تالو سے لگانا نہ سیکھے تو یہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ نے اس کو چونکہ زندہ رکھنا تھا اور اس کی غذا کا انتظام کرنا تھا، تو ایک کام یہ سکھا دیا کہ یہ زبان کو تالو سے لگانا سیکھ گیا تاکہ یہ ماں کا دودھ پی سکے۔ پھر یہ کہا کہ اس کو نام سکھاؤ اللہ کا۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کام میں نے اس کو پہلے ہی سکھا دیا ہے، یہ کام میں نے اس کو پہلے ہی سکھا دیا ہے، صرف تمہارا کام ہے اس کی آواز کو اللہ کے نام کے آواز میں بدلنا، کیونکہ یہ زبان جب تالو سے لگائے گا تو اللہ کا نام نکل آئے گا، اللہ۔ تو سب سے پہلا کام جو بتایا گیا وہ یہ کہ اپنی اولاد کو اللہ کا نام لینا سکھائیں۔ اور دنیا میں جتنے نام ہیں ان ناموں میں سب سے آسان نام اور سب سے پیارا نام، اتنا خوبصورت نام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی خوبصورتی کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نام آپ اٹھا لو، مثال کے طور پہ میرا نام آدم ہے، آدم میں سے آپ دال ہٹا دو تو آم بن جائے، آم ایک پھل ہوتا ہے، اور آدم میں سے الف ہٹا دو تو دم رہ جائے گا، دم خون کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر نام کو آپ اٹھا لو اور اس میں سے کوئی ایک لفظ کم کرو گے تو وہ لفظ ہی بدل جائے گا یا اس کے معنی بدل جائیں گے۔ لیکن اللہ کا نام اتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نام میں سے کوئی بھی حرف ہٹا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ میں سے الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ اچھا الف باقی رکھو، پہلا لام ہٹا لو تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ وہی ایک اکیلا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا الف ہٹاؤ، پہلا لام ہٹاؤ
تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اسی اللہ کی، آسمان اسی اللہ کا۔ اچھا الف بھی ہٹاؤ، لام بھی ہٹاؤ، دوسرا لام بھی ہٹاؤ، خالی ہا کو باقی رکھو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، دوسرا لام بھی ہٹا دو اور ہا بھی ہٹا دو، خالی ہا کی پیش کو باقی رکھو تو لا الہ الا ہو، کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، لہو بھی اللہ، ہو بھی اللہ۔ اتنا پیارا نام، یہ نام ماں باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سکھاؤ، جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ جو بچہ دنیا کے اندر آیا، یہ نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ بھائی کو پہچانتا ہے، نہ بیٹھنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ کھانا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری دی گئی کہ اس کو تم ایک ایک چیز سکھاؤ، تو ماں اس کو سکھاتی ہے، اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو بیٹھنا سکھاتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، اس کو اپنا پرایا بتاتی ہے، اچھا برا بتاتی ہے، نفع نقصان بتاتی ہے۔ یوں پرورش دے کر کے اس بچے کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہ ایک ایک چیز سیکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو زبان اس کے سامنے بولی جاتی ہے یہ وہ زبان بولنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی زبان نہیں۔ جو کھانے اس کے گھر میں کھائے جاتے ہیں یہ وہ کھانے کھانے لگتا ہے، اس کا اپنا کوئی کھانا نہیں۔ میں یمن گیا تو یمن میں ایک گاؤں میں، جنگل کے علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب ایک بچے کو لے کر کے آیا، تقریباً 14-15 سال کا بچہ، لیکن وہ انسانی بولی نہیں جانتا، اور جنگل کے جانوروں کی ہر بولی وہ بولتا تھا اور ان جانوروں کے بولنے کی بولی کو وہ سمجھتا تھا۔ پوچھا بھی ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اس کا بچپن سارا جنگل میں گزرا اور اس کو انسانوں کی صحبت اور انسانوں کا ساتھ نہیں ملا، جس کے نتیجے میں وہ صرف جنگل کے جانوروں کی بولی سمجھتا تھا اور جنگل کے جانوروں کی بولی بولتا تھا۔ تو اس انسان کی اپنی کوئی بولی نہیں، اپنی کوئی زبان نہیں، اپنا کوئی علم نہیں، اپنا کوئی کھانا نہیں۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر ڈالی گئی کہ تم اس کو بولنا سکھاؤ۔ تو سب سے پہلا کام ماں باپ کو یہ بتایا گیا کہ تم اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ۔ پھر دوسری بات بتائی گئی کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ یا بنی لا تشرک باللہ، امی جان، ابو جان، آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کے دل میں اللہ کی وحدانیت کو بٹھائیے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ موت و زندگی کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ یقین بچے کے دل میں بٹھانا امی جان، ابو جان، یہ آپ کا کام ہے۔ ماں باپ بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بڑی ذمہ داری ملی، آنے والی نسل کو تیار کرنے کی ذمہ داری ملی۔ لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے آگے پیشانی مت جھکانا، کسی کے آگے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مت رکھنا، بلکہ جب ضرورت پڑے اپنے اللہ کو آواز دینا، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانا، اپنے اللہ کو پکارنا، اپنے اللہ سے مدد چاہنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ بنا۔ پہلا سبق پڑھایا۔ پھر رب کا تعارف کرانے کی دعوت دی گئی کہ اللہ کا تعارف کراؤ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ غافل ہے،
وہ تمہاری ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، اور اس سب کی حفاظت سے نہ وہ اکتاتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے، پوری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے۔ اپنے اللہ کا تعارف کرو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائیں، مشرکین میں سے چند لوگ آئے اور یوں کہنے لگے، انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رب کا آتا پتہ تو بتائیے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، لات کون ہے، منات کون ہے، عزا کون ہے، حبل کون ہے، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ معبود کیسے بنے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بھی تو اپنے رب کا آتا پتہ بتائیے، آپ جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکانے کو کہتے ہیں، ذرا آپ بھی تو اس کا آتا پتہ بتائیے۔ ابھی یہ سوال قائم ہوا، جبریل آ گئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کا آتا پتہ بتائیں، کہیے قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو تعارف کراؤ اپنے ان بچوں کو، اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ کون ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو رات کی اندھیری میں لے کر جا رہا ہے، تو اس چھوٹے سے بیٹے نے اپنے باپ سے یہ پوچھا آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہ ابا ستاروں سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا، ستاروں سے بڑا چاند ہے۔ کہنے لگا اچھا ابا چاند سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہ ہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہے، جب چاند نکلتا ہے تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو چاند ماند پڑ جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ابا سورج سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا سورج سے بڑا آسمان ہے، جو آسمان سورج کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ کہنے لگا ابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں آسمان سے بڑا عرش ہے، جو آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ کہنے لگا ابا عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹا عرش سے بڑی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان اور کائنات سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ کہنے لگا ابا کرسی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ تیرے رب کی کرسی سے بھی زیادہ بڑا۔ کہنے لگا ابا آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں تیرے باپ کے گناہ سے بڑی تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے۔ اپنے بچوں کو تعارف کراؤ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، بچوں کو تعارف کراؤ۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ اس زمانے میں تیرا ولی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں آدمی وہ میرا ولی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے پہنچے تو اس آدمی کے پاس پہنچے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو سارے دنیا سارے ملک میں بڑے گناہگار اور بڑے پاپی اور بڑے مجرم کے نام سے مشہور ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ولی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے، لیکن کل رات کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ چلتے 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 اس کے سوالوں پر جواب دیتے دیتے آخری جواب یہ دیا تھا کہ تیرے رب کی کرسی سے بڑے میرے گناہ ہیں، اور میرے گناہوں سے بڑی تیرے رب کی رحمت ہے۔ اس کی اتنی رحمت کی امید پر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو اپنا ولی بنایا۔
میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تو اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اولاد اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی طاقت بتاؤ کہ اللہ کیسی طاقت والے، اللہ کیسی قدرت والے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کے اندر غور کر لو، اللہ نے کتنا زبردست جسم بنایا ہے۔ ایک زبان کو لے لو، اس زبان میں اللہ نے 3000 سوراخ بنائے، 1000 آگے، 1000 بیچ میں اور 1000 آخر میں، اور تینوں کو تقسیم کر دیا، تینوں کے کام بانٹ دیے۔ آگے کے سوراخ چیزوں کا نمک بتاتا ہے، بیچ کے سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں، آخر کے سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ ماں نے سالن بنایا، سالن میں انگلی لگائی اور یہاں رکھا، اور یہاں رکھتے ہی کہتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ مٹھائی اٹھاؤ، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے، لیکن یہی مٹھائی یہاں سے کھسک کر یہاں پہنچ جائے، زبان فوراً بتاتی ہے میٹھا ہے، پھر یہ بھی بتاتی ہے کیسا میٹھا، کیسا میٹھا ہے، یہ رسگلہ ہے، یہ جلیبی ہے، یہ برفی ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ خربوزہ ہے، یہ تربوز ہے، یہ پھل ہے، یہ باہر کا ہے، یہ مقامی ہے، ہر ذائقہ الگ الگ بتاتا ہے۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن دوا کی گولی جیسے یہاں پہنچتی ہے فوراً آواز آتی ہے کڑوی ہے، کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ اللہ اگر زبان کے ان سوراخوں کو بند کر دے تو پھر میٹھا کھاؤ، نمکین کھاؤ، کڑوا کھاؤ، کچا کھاؤ، پکا کھاؤ، بے مسالے کا کھاؤ، مسالے کا کھاؤ، سب برابر۔ اللہ زبان کے سوراخ بند کر دے، سارے ہوٹلوں کے کاروبار ختم، ساری مٹھائیوں کے کاروبار ختم، سارے پھلوں کے کاروبار ختم، سب ختم، کسی کا کوئی کاروبار نہیں چلے گا، کیونکہ کوئی ذائقہ ہی نہیں رہا۔ رب نے ایک زبان کے اندر اتنے ذائقے رکھے، اتنی زبردست زبان بنائی، اور اتنی قیمتی زبان دے کر ہم سے کوئی زبان کا ٹیکس نہیں مانگا، کوئی ٹیکس نہیں مانگا کہ میری یہ دی ہوئی زبان ہے، اس کا ٹیکس ادا کرو۔ ہاں بس ایک بات کہی، ایک بات کہی، زبان سے جھوٹ مت بولنا، زبان سے جھوٹ مت بولنا، اور زبان سے کڑوی بات مت بولنا۔ یہ زبان اتنی پیاری ہے کہ اگر یہ زبان میٹھے بول بولتی ہے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور یہ زبان کڑوے بول بولتی ہے تو جڑے دلوں کو توڑ دیتی ہے، جڑے دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کے بول اچھے رکھنا، یہ زبان کا گویا کرایہ ہے، زبان کا ٹیکس ہے کہ زبان کے بول اچھے بنے۔ زبان سے کڑوا مت بولو، زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے غیبت مت کرو۔ اللہ نے زبان ایسی نعمت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، کیسی زبردست نعمت دی۔ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، سب کے رنگوں کو الگ الگ یہ آنکھ پہچانتی ہے، سب کے کپڑوں کے رنگ الگ، سب کی ٹوپی کا انداز الگ، سب کے بالوں کا انداز الگ، اور یہ آنکھ سب کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے۔ یہ اپنے کو بھی پہچانتی ہے، یہ پرائے کو بھی پہچانتی ہے، یہ مقامی کو بھی پہچانتی ہے، یہ باہر والے کو بھی پہچانتی ہے۔ اور ایسے زبردست کیمرے لگائے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ دیکھ لے، پھر 5 سال بعد دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر، آپ نے پہلے زمانے میں سنا ہوگا کہ کیمرے سے نیگیٹو بنتا تھا، پھر نیگیٹو سے پازیٹو بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کے اس کیمرے میں نیگیٹو کو سیو کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ آدمی آئندہ کبھی ملتا ہے تو وہ نیگیٹو ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ پازیٹو اس کے سامنے جیسے ہی آتا ہے یہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا۔ آج سے 5 سال پہلے کسی جلسے میں مولانا نقیب الحسن کو آپ نے دیکھا، 5 سال کے بعد آج دیکھا، فوراً خیال آ گیا میں نے انہیں کہیں دیکھا تھا، کہیں دیکھا تھا۔ اور ابھی یہ آنکھ نے اپنا کام شروع کیا تو دماغ ایکٹیو ہوا، اور دماغ نے یاد دلا دیا 5 سال پہلے فلاں جلسے میں مولانا کو دیکھا تھا۔
ایسی زبردست اللہ کے اندر، اللہ نے آنکھوں کے اندر صلاحیت رکھی ہے. یہ رشتہ داروں کو پہچانتی ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے. اللہ اگر اس آنکھ سے اس پہچاننے کی صلاحیت کو چھین لے تو پھر یہ نہ اپنے کو پہچانے گا نہ پرائے کو پہچانے گا. اگر رنگوں کی شناخت اس سے چھین لی جائے تو اس کو سب سفید نظر آئے گا. 1000 رنگ لا کر سامنے رکھ دو، آنکھ 1000 رنگ کو الگ الگ پہچان لیتی ہے. اللہ رنگوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے تو سب سفید نظر آئے. یہ آنکھ دور اور پاس پہچانتی ہے، اگر اللہ یہ صلاحیت چھین لے تو دور کی چیز کو پاس سمجھے گا اور پاس کی چیز کو دور سمجھے گا. یہ سڑک پر نہیں چل سکتا، یہ گاڑی نہیں چلا سکتا، یہ کہیں آ نہیں سکتا، یہ کہیں جا نہیں سکتا، عالم کیسے نظر آ رہا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. پھر کان کی نعمت اللہ نے دی. اس کان کے اندر ایسے مائکروفون لگائے ہیں جو آوازوں کو الگ الگ پہچانتے ہیں اور ان کو سیو کرتے ہیں. یہ ماں کی آواز، یہ باپ کی آواز، یہ بھائی کی آواز، یہ بیوی کی آواز، یہ بیٹے کی آواز، یہ دوست کی آواز، یہ چچا کی آواز، یہ یہاں کے رہنے والے کی آواز، یہ باہر کے رہنے والے کی آواز، یہ ہندوستانی کی آواز، یہ عربستانی کی آواز، یہ انگلستانی کی آواز. اور تو اور وہ بچہ جو صرف روتا ہے، ماں اس کے رونے کی آواز کو پہچانتی ہے. یہ بھوک سے رویا، یہ ضد سے رویا، یہ گرنے سے رویا، یہ پریشان ہونے سے رویا، یہ پیٹ کے درد سے رویا. ہر آواز کو پہچان کر فیصلہ کرتی ہے بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے، اور اس کے رونے پر وہ عمل کرتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے. اگر اللہ کانوں سے آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے تو سارا کمیونیکیشن نظام درم برم. کیونکہ نوکر بات کرے گا سمجھے گا مالک بات کر رہا ہے، مالک بات کرے گا سمجھے گا نوکر بات کر رہا ہے، دوست بات کرے گا سمجھے گا دشمن بات کر رہا ہے، بھائی بات کرے گا سمجھے گا باپ بات کر رہا ہے. یہ آوازوں کو ہی نہیں پہچانے گا. اللہ نے آوازوں کے پہچاننے کا اتنا زبردست سسٹم لگایا ہے کہ یہ لاکھوں میل دور سے کوئی آدمی بولتا ہے ہلو جی ابا، جی اماں، جی بھیا، فوراً پہچانتا ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کو آواز کے پہچاننے. ایسی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں پر ہم سے کوئی ٹیکس نہیں مانگا ہے. آنکھ کی نعمت پر ٹیکس نہیں مانگا، کان کی نعمت پر ٹیکس نہیں مانگا. ہاں کچھ پابندیاں لگائیں. آنکھ پر یہ پابندی لگائی کہ دیکھو یہ آنکھ میں نے تمہیں دی ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، بس ایک بات کا خیال رکھنا، نامحرم کو مت دیکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا. میں نے کان کی نعمت دی ہے، جیسے چاہے استعمال کرو، بس دو کام مت کرنا، گانے مت سننا، غیبت مت سننا. گانے مت سننا، غیبت مت سننا، ان دو کاموں سے کان کو بچا لینا. کل قیامت کے میدان میں اگر گانے سنتے ہوئے آؤ گے تو ہم تم کو اپنے کلام سے محروم کر دیں گے اور تمہارے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیں گے، اور یہ ساری جب ہمیشہ ہمیشہ کا یہ عذاب تم کو دیا جاتا رہے گا. اس لیے یہ زبان کان کا ٹیکس ہے، اس کا خیال رکھنا. گانے نہ سننا، غیبت نہ سننا. تو اب اس بچے کو تعارف کراؤ، اللہ کا تعارف کراؤ. دیکھو اللہ نے ہماری زبان بنائی، دیکھو اللہ نے ہماری آنکھ بنائی، دیکھو اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے جس سے ہم پکڑتے ہیں، دیکھو ہمارے اللہ نے دانت دیے جس سے ہم کھاتے ہیں. ایک ایک چیز دکھا کر اپنی نسلوں کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ یہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے بنے. اللہ سے ڈراؤ مت، اللہ کی محبت پیدا کرو. اللہ کی محبت پیدا کرو. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے محبت کریں، اور اتنی محبت کریں کہ بندے اپنا دکھ درد سب اپنے اللہ کو سنیں. اتنی محبت اپنے رب سے کرنے والے بنے. اور یہ جب ہوگا جب ماں باپ اپنے اولاد کو اللہ کا تعارف کرائیں. دیکھو تعارف جب ہی کرا سکتے ہو جب خود جانو، جب خود پہچانو. مولانا عبد الودود صاحب مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے میرا تعارف آپ کو کرایا کہ ان کا نام آدم مصطفیٰ ہے، یہ فیروز آباد سے ہیں.
اگر ان کو اسٹیج سے ہٹا دیا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ بتاؤ کون آیا ہے، تو آپ نہ میرا نام جانتے ہیں، نہ میرا مکان جانتے ہیں، نہ میری کوئی حیثیت جانتے ہیں، آپ میرا کیا تعارف کراتے؟ آپ دوسروں سے پوچھتے کون ہے یہ، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام نہیں جانتا، میں کسی کا مقام نہیں جانتا، میں کسی کا مکان نہیں جانتا، میں کیا تعارف کراؤں گا کسی سے؟ تو اللہ کا تعارف ہم جب کرائیں گے جب ہم خود جانیں گے، اللہ کو لوگوں کو ہم جب پہچانوائیں گے جب ہم خود پہچانیں گے۔ اس لیے ماں باپ کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس لیے پہلے تم اللہ کو جانو، پہلے تم اللہ کو پہچانو، پہلے تم اللہ سے رشتہ قائم کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ دوسری بات لا الہ الا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا پہلا کلمہ، پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا اور جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو گویا جہاں اللہ کا تعارف ضروری وہاں رسول اللہ کا تعارف ضروری۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، وہ کیسی محبت کرنے والے، وہ کیسے دنیا میں آئے، وہ کیسے دنیا میں رہے، وہ کیا دنیا میں کر کے گئے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت پیدا کر دو کہ وہ نبی کی سنت کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی میں کسی کام کو کرنے کو تیار ہے۔ اور جن ماں باپ نے اس کی فکر کی ان کی اولادوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ایسے ہی محبت پیدا ہوئی۔ ایک اسکول کے اندر جلسہ تھا، جلسے میں ایک بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ اس بچے نے نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، یہ پوری نعت پڑھی۔ وہ بچہ نعت پڑھ کر چلا گیا۔ ایک کمشنر صاحب جو اس جلسے کے مہمان خصوصی تھے، ان کی بیان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی آج کل استاذ بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے غلط یاد کر لیتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اور اس میں بچوں کی غلطی کم، استاد کی غلطی زیادہ ہے۔ اب استاذ کے تو کاٹو خون نہیں کہ بھرے مجمع میں جلسے میں استاذ کی رسوائی ہو گئی کہ استاد دھیان نہیں دے رہا ہے، استاذ نے صحیح نہیں یاد کرایا۔ بہرحال جلسہ ختم ہو گیا، اگلا دن آیا، مدرسے اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے استاذوں سے الگ الگ کلاسوں میں جانے کو کہا۔ وہ استاذ جس نے اس بچے کو یہ نعت یاد کرائی تھی، اس استاذ کی ڈیوٹی اسی کلاس میں لگ گئی جس میں وہ بچہ تھا۔ اب یہ استاذ جب وہاں پہنچے اور ان کو وہ بچہ نظر آیا تو ان کا غصہ ساتویں آسمان پر۔ انہوں نے کہا آج میں اس کی خبر لوں گا۔ بات یہ تھی کہ وہ بہت دن سے اس بچے کو نعت یاد کرا رہے تھے۔ مولانا حالی کی یہ نعت ہے اور اس کے الفاظ ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ استاذ نے بچے کو یہی یاد کرایا تھا، لیکن وہ بچہ جب استاذ کے سامنے پڑھتا تو ایسے ہی پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب اکیلے پڑھتا تو وہ یوں پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ جلسے میں پڑھا تو اس نے والے کر کے پڑھا۔ اب یہ استاذ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو اتنی مرتبہ میں نے سمجھایا، بتایا، اور یہ یہی پڑھتا تھا، جلسے میں اس نے ایسا کیوں پڑھا؟ لیکن استاد نے کہا کہ اب ویسے ہی سزا دیں گے تو بچے شکایت کریں گے۔ استاد نے کہا کہ بھئی آج ہم تم لوگوں سے کچھ سوالات کریں گے اور ہم جس سے پوچھیں وہی جواب دیں گے۔ تو وہ الگ الگ بچوں سے سوالات کرتے رہے۔ پھر اس بچے کی باری آئی، چھوٹے کلاس کے ایل کے جی یو کے جی اسٹینڈرڈ کے بچے، تو اس بچے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ
ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے کہاں گئے؟ یہ 3 سوال کیے، لیکن وہ بچہ کچھ نہیں بولا۔ ایک بار کہا پھر نہیں بولا، دوبارہ کہا پھر نہیں بولا، وہ تو پہلے سے غصے میں تھے۔ اب یہ استاد غصے میں اس کی سیٹ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے تو بڑا ضدی ہے، میں نے تجھے نعت یاد کرائی، تو نے ضد میں غلط پڑھی، اور اب میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں، تیرا گھر میں جانتا ہوں، تیرے ماں باپ کو میں یہ جانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے ان سوالوں کا جواب پتا نہ ہو، تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ تجھے ضرور پتا ہوگا، لیکن تو ضد کی وجہ سے نہیں بتا رہا۔ اور یہ کہہ کر اس کو ایک تھپڑ مارا، وہ پھر بھی نہیں بولا، پھر سوال کیا، وہ پھر نہیں بولا، دوسرا تھپڑ مارا، تیسرا تھپڑ مارا، وہ رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، لیکن سوال کا جواب نہیں دیا۔ اتنے میں انٹرول ہو گیا، بچے کھیلنے چلے گئے، استاد بھی باہر نکل گئے۔ جب باہر جانے لگے تو اس بچے سے یہ کہہ کر گئے، اگر انٹرول کے بعد تو نے جواب نہیں دیا تو ہم تیری چھڑی سے کھال ادھڑ دیں گے۔ یہ کہہ کے استاد بھی چلے گئے، یہ بچہ اپنی سیٹ پر بیٹھا روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھوئے، واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انٹرول ختم ہو گیا، بچے آ گئے، استاد بھی آ گئے، اور استاد اپنے ساتھ چھڑی لے کر آئے، اور اب آ کر اس سے کہا، ہاں بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے کہاں گئے؟ وہ بچہ فوراً اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا، ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور اتنی بات کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب یہ استاد حیران ہوئے کہ ابھی تک یہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہا تھا، اتنا پٹا پھر بھی اس نے جواب نہیں دیے، اور اب یہ جواب دے رہا ہے اور پھر جواب دے کر رو رہا ہے، تو اب رو کیوں رہا ہے؟ یہ استاد چھڑی چھوڑ کر اس کے پاس گئے، اس سے جا کر سوال کیا، تم نے پہلے جواب کیوں نہیں دیا اور اب جواب دیا ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میری امی اور میرے ابو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے ابو کا انتقال ہونے لگا تو میرے ابو نے مجھے بلایا، مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے یوں کہنے لگے کہ بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، بیٹا اگر ہو سکے تو تم بھی اپنے آقا کا نام کبھی بغیر وضو کے نہ لے۔ استاد جی آپ نے جس وقت مجھ سے سوال کیا تھا میرا وضو نہیں تھا، مجھے اپنے ابا کی بات یاد آ گئی، میں نے سوچ لیا آپ ماریں گے مار کھا لوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ انٹرول ہو گیا، مجھے وضو کرنے کا موقع مل گیا، اب میں وضو کرایا ہوں، اس لیے میں اپنے نبی کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ اور پھر وہ بچہ کہنے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے ابو نے دوسری بات مجھ سے یہ کہی تھی کہ بیٹا کبھی اپنی نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا، آپ نے جو نعت مجھے یاد کرائی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبی اتنے بڑے میں اتنا چھوٹا، میں اس کو والا کہوں، مجھے بے ادبی لگی استاد جی، اس لیے میں نے اسے والے کہہ دیا تھا، میری وجہ سے آپ کی بے عزتی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ استاد کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، استاد نے اپنی باہیں پھیلائیں، بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا غلطی تمہاری نہیں غلطی ہماری ہے، ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے، ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، جب ماں باپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر اولاد خود بخود محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ تو نبی کا تعارف کراؤ، نبی کون ہے، نبی کی شان کیا، اللہ اکبر، کیسی شان والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، 23 سال میں اتارا،
30 پاروں میں اتارا، اور یہ قرآن جو اتارا اس قرآن کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حروف بنائے، الف با تا سا جیم ہا خا سے لے کر یا تک حروف بنائے، اور پھر ان حروف کو جوڑ کر اللہ نے قرآن بنایا، اور وہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جانتے ہو نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے حروف بنائے تو ہر حرف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دی۔ الف کو بنایا، الف بولا احمد آ گئے، با کو بنایا، با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا، سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا، جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا، خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا، زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا، را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا، سین نے کہا سید آ گئے، سعید آ گئے، شین کو بنایا، شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا، صاد نے کہا صابر آ گئے، زاد کو بنایا، زاد نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قوی آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لئیق آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، محمد آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، ہاں کو بنایا، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا، حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شان والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف کراؤ کہ نبی کون ہے، تعارف کراؤ کہ نبی کی شان کیا ہے۔ ایسی عظمت والے، ایسی محبت والے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا ایسا تعارف کرائیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اور وہ ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کا حکم توڑنا اور نبی کا طریقہ چھوڑنا ان کی زندگی کا سب سے مشکل کام بن جائے۔ پھر وہی بات کہ تعارف وہ کرائے گا جو خود جانے، نبی کا تعارف وہ کرائے گا جو نبی کو خود جانے، نبی کو خود پہچانے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانو۔ آپ دنیا میں آئے کس شان کے ساتھ آئے، آپ دنیا میں رہے کس شان کے ساتھ رہے، آپ نے دنیا میں کیا کیا، امت کو کیا دے کر گئے، اور امت کے لیے کیسے تڑپے، کیسے بے چین ہوئے، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ جاننا، یہ پہچاننا، یہ معلوم کرنا اور اس کا تعارف کرانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں پوچھو گی، تم نے اپنی اولاد کو دنیا کا تعارف کرایا، کاروبار کا تعارف کرایا، کھیتی باڑی کا تعارف کرایا، مال و اسباب کا تعارف کرایا، بتاؤ تم نے اللہ کا کتنا تعارف کرایا، بتاؤ تم نے رسول اللہ کا کتنا تعارف کرایا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ تاکہ یہ اللہ کو جاننے والے اور رسول اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے۔ ذمہ داری ہے ہماری۔